بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بہت ہی اہم اور بہت ہی امپورٹنٹ ایک اور مسئلہ لے کر آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ امید ہے غور سے سنیں گے، یاد رکھیں گے، زندگی میں عمل کریں گے، دوسروں تک ضرور شیئر کریں گے، خاص کر کے ہماری مائیں بہنوں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری خواتین کے اندر جو ہے یہ مسئلہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ حیض کے ایام میں، یعنی ماہوارے جو مہینے میں خون جاری ہوتا ہے، ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں، ان ایام میں یا پھر ولادت کے بعد جو نفاس کے ایام ہوتے ہیں، یعنی ڈیلیوری کے بعد، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو نفاس کی مدت ہے، ان ایام میں کون کون سے کام خواتین کو کرنا جائز ہیں اور کون سے کام سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہے، اور اس مسئلے میں خاص کر کے بہت جگہ پر ایسا ماحول بنا ہوا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے، پیدا ہونے کے بعد خواتین کے لیے ایک کمرہ الگ کر دیا جاتا ہے، اس کا بستر الگ، اس کے برتن الگ، کھانے پینے کی تمام چیزیں الگ کر دی جاتی ہیں۔ کسی کو اس کمرے میں داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے جب تک کہ نفاس کے ایام ختم نہ ہو جائے۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے، یا اسلام میں اس کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، آج ہم اسے سنیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کاموں کو سنتے ہیں جن کاموں کا ان ایام میں کرنا حرام ہے، اسلام نے منع فرمایا ہے، خواتین نہیں کر سکتی۔ وہ کون کون سے کام ہیں اس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے حیض کی حالت میں اور نفاس کی حالت میں؟ جن میں سے پہلا کام یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، اور دوسرا کام سجدہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 3 خطبہ جمعہ یہ پڑھنا۔ نمبر 4 طواف کرنا۔ نمبر 5 قرآن پڑھنا۔ نمبر 6 قرآن شریف کو چھونا۔ نمبر 7 قرآن شریف کو اٹھانا۔ نمبر 8 مسجد میں رہنا، اور پھر حیض اور نفاس کی حالت میں طلاق بھی دینا، یہ بھی حرام ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ ان ایام میں روزے رکھنا بھی حرام ہے۔ یہ کام ہے جو خواتین ان ایام میں نہیں کر سکتی ہے۔ ان کاموں کے علاوہ باقی دیگر جتنے بھی کام ہیں گھریلو، چاہے کھانا بنانا ہو، چاہے روٹی بنانا ہو، چاہے وہ لوبان جلانا ہو، چاہے اگربتی جلانا ہو، چاہے گھر کی صاف صفائی کرنا ہو، گھر کے جتنے بھی امور ہیں یا جتنے بھی دیگر کام ہیں، ان کاموں کو خواتین اس حالت میں کر سکتی ہے اپنی طبیعت کے لحاظ سے۔ کیا ایسا نہ ہو کہ ان کو کرنا ہی ہے، چاہے ان کی طبیعت اور خراب ہو جائے یا کمزوری اور آ جائے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن اسلام نے ان کاموں کو کرنا اس کے لیے جائز قرار دیا ہے، سوائے ان کاموں کی جو میں نے ابھی گنائے ہیں۔ یہی کام ہے جو وہ اس حالت میں نہیں کر سکتی ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتی، قرآن چھو نہیں سکتی، قرآن اٹھا نہیں سکتے، مسجد میں نہیں آ سکتے، یا کسی اور مقدس جگہ پہ بھی جانے میں اس وقت پرہیز کرے۔ یہ کچھ کام ہیں، لیکن لوبان جلانے میں، اگربتی لگانے میں، یا کھانا بنانے میں، یا جھاڑو لگانے میں، یا دیگر کام کرنے میں، کوئی بھی کام ہو اس میں اسلام نے اس کو اجازت دی ہے، وہ کر سکتی ہے، خواتین وہ کام کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا جہاں پر یہ ماحول بنا ہوا ہے، جو حضرات اپنے ذہن میں یہ بٹھائے ہوئے ہیں کہ جب حیض کی حالت ہو یا نفاس کی حالت ہو، خصوصی طور پر ان کے لیے روم الگ کر دیا جاتا ہے، کمرے میں کسی کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ 40 دن تک، اور بچے کو جو پیدا ہوا بچہ اس کو بھی ہاتھ لگانے نہیں دیا جاتا ہے۔ ایسا کرنا شرعاً یہ جائز نہیں ہے، اور یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ جو کام اللہ اور اس کے رسول نے، اسلام نے جو کام حرام قرار دیا ہے، آپ ان کاموں کو نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی کام ہے وہ خواتین کر سکتی ہیں، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ حضرات
ان مسائل کو اور ان اہم باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، اپنے گھر کے ماؤں بہنوں تک پہنچائے، خواتین تک بالخصوص پہنچائے، تاکہ یہ جہالت اور یہ جو غلط کام ہوتے ہیں یہ سارے کام بند ہو جائے اور لوگ صحیح علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرنے والے بن جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔